السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایاز کی دانائی کا عجیب واقعہ۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی۔ اس کمرہ کو تالا لگا کر رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا، اے اللہ، میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں حیا و شرم سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار، دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور عار سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے اپنے کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز، تو اب بارگاہ سلطان کا مقرب ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور گدڑی ہے۔ عمائدین اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ ایاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔ ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس کمرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو تالا لگا کر بھی رکھتا ہے۔ اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ بادشاہ کی دولت اس حجرہ میں چھپا رہا ہے۔ اگر اس دفینہ کی خبر بادشاہ کو کر دی جائے تو دو فائدے حاصل ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایاز کا قرب ختم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ بادشاہ کو جب دفنایا ہوا خزانہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کی جائے۔ چنانچہ عمائدین سلطنت کے ایک وفد نے بادشاہ سے کہا کہ ایاز کے پاس ایک کمرہ ہے، اس کے اندر سونا چاندی اور خزانہ شاہی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازہ کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، آج ہم آدھی رات کو اس کمرے کا معائنہ کریں گے اور چھاپا ماریں گے اور تم سب مل کر ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔ اور بادشاہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام اور لطافت شاہی میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کے خفیہ طور پر سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو، اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا اور اس کی فکر کرنا بڑی ناشکری ہے۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی سے
ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن بادشاہ ان عمائدین سے مذاق کر رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو جب کمرہ کھولا گیا لیکن اراکین سلطنت نے وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفنایا ہوگا، یعنی زمین کھود کے اس کے اندر گڑایا ہوگا، لہذا کمرہ کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ نکلا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائے۔ بالآخر نا امیدی سے یہ سب لوگ اپنے پورے لب چبا رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار کھڑے تھے۔ کمرہ کی تلاشی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بدگمانی کی اور ایاز پر الزام لگایا۔ اب حضور جو سزا بھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، ایاز تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو، کیونکہ تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ ایاز تمہارا امتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ ایاز نے آداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے، آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے، بلکہ اس کے سامنے کل عدم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب حال حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے، ورنہ میں در حقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتدا میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاصل ہوا تھا۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعہ میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فنائیت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی، بادشاہ کے قریب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں عطا ہوئی ہے وہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ درجات کسی کو عطا فرما دے، مگر اپنی بنیادی حقیقت کا انسان کو بار بار دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ پھر ان اعضاء میں دیکھنے، سننے، عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے؟ مغرور ہو کر تکبر اور خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا، وگرنہ اپنی اصل حقیقت سے بے خبر انسان تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر ہدایت اور دونوں جہانوں کی فلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ ناظرین، ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیجئے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔